گرداب قسط نمبر 35۔ اور سنا رحمتیں، پنڈ کی کیا خبریں ہیں؟ بڑے دنوں سے تو نے کہیں کی کوئی خبر نہیں دی۔ بڑی چودھرائن نے فرش کے ایک طرف بیٹھی اپنے دوپٹے کے کنارے پر بیل ٹانگتی رحمتیں سے پوچھا۔ اس وقت وہ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنے لیٹی ہوئی تھی۔ پنڈ کی کوئی خبر نہیں۔ جب سے غیاثی کے پتر والا معاملہ ہوا ہے ہر طرف چپ ہے۔ نورا اپنی سدھ بت کو بیٹھی ہے، غیاثہ بھی چپ چپ سا ہو گیا ہے۔ زہرا کبھی کبھی اپنی ماں پیو کو دیکھ جاتی ہے، پر اصل میں اسے میاں کی باہر کی کمائی کی ہوا لگ گئی ہے، اس لیے پی کے میں زیادہ دل نہیں لگتا۔ میں نے سنا ہے اس نے وہ بغیر تاروں والا فون لے لیا ہے، اس پر روز میاں سے بات کرتی ہے۔ اسے موبائل کہتے ہیں اماں، چودھرائن کی پیر دباتی نچھی نے جواب دیا۔ اے ہاں، وہی موبائل، اسی پر لگی رہتی ہے یا پھر ٹی وی دیکھتی رہتی ہے۔ اب ایسے مزے چھوڑ کر بھلا وہ روز پی کے کیوں جانے لگی؟ چھوڑا ہوا ہے ماں پیو کو۔ چھوٹے لوگوں کو کچھ مل جائے تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں، نئے نئے ملنے والے روپے کی چمک انہیں آپے میں نہیں رہنے دیتی۔ زہرا کو بھی میں دیکھ رہی ہوں، جب سے بیاہ ہوا ہے حویلی آ کر جھانکتی نہیں۔ بڑی چودھرائن نے جھلسے ہوئے لہجے میں تبصرہ کرتے ہوئے شکوہ کیا۔ آہو جی، یہ تو آپ 16 آنے ٹھیک دس رہی ہیں۔ میں تو زہرا کا حال دیکھ کر شکر کرتی ہوں کہ وہ ماں بانوں بیاہ کر حویلی نہیں آئی۔ زہرا تو اتنے سے روپے پا کر آپے سے باہر ہو گئی، سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ اگر جو وہ دوسرے مالکن بن کر حویلی آ جاتی تو جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتی۔ چودھرائن کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے رحمتیں نے ایک ایسی بات چھیڑ دی جس کو چودھرائن ماں بانوں کی موت کے بعد بھی بھلا نہ سکی۔ کہنے کو تو اس معاملے کو سب سے چھپا لیا گیا تھا، لیکن حویلی کے کام کرنے والے خود بخود اس قصے سے واقف ہو گئے، اور رحمتیں اور اس کی بیٹیاں تو تھیں ذرا بڑی چودھرائن کی سر چڑھی۔ بہت سے راز وہ انہیں خود بتا دیتی تھی، لیکن اس وقت اسے یہ ذکر کرنا برا لگا۔ اپنی ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے وہ پیر دباتی نچھی پر چڑھ دوڑی۔ دم نہیں ہے تیرے ہاتھوں میں، ایسے پولے پولے ہاتھوں سے دبا رہی ہے جیسے 4 دن سے فاقے پر ہو۔ ٹھیک سے پیر دبا کمبخت، ورنہ میں تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گی۔ جن کا کھاتی ہے ان کی خدمت نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ دیکھا نہیں غیاثی کے خاندان کا حال؟ ماں بانوں نے سرکشی دکھائی، ان کے پورے خاندان پر پیر سرکار کا قہر نازل ہو گیا۔ رحمت انہیں نمک حلالی دکھانے کے لیے فوراً بیٹی کو بے باہو کی سنائی۔ وہ دونوں طرف کی مار کھا کر منہ بنائے بغیر ایک بار پھر چودھرائن کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پیر دبانے لگی۔ اس بار وہ زیادہ زور لگا رہی تھی۔ معاف کر دیجیے گا اسے چودھرائن جی، اصل میں آج کل ان بہنوں پر کام بہت ہے۔ نورا نے جب سے حویلی آنا چھوڑا ہے اس کے حصے کا کام بھی میری ہی دھی نمٹاتی ہیں۔ وہ رانی کی بچی تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، سارا وقت کشور بی بی کے کمرے میں گھسی چاپلوسی کرتی رہتی ہے۔ اب تو ان سے کتابیں لے کر پڑھنی بھی شروع کر دی ہیں۔ میری نچھی اور شادو سیدھی سادی سی ہیں، انہیں کام سے بچنے کے لیے چلاکیاں کرنی نہیں آتی کہ کشور بیوی کے آگے پیچھے گھومے۔ ہم تو آپ کو حویلی کا اصل مالک سمجھتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ رحمتیں اب اپنی بیٹی کی صفائی دیتے ہوئے بڑی چلاکی سے دوسروں کے خلاف چودھرائن کے کان بھر رہی تھیں۔ ان پڑھ چودھرائن فوراً اس کی باتوں میں آ گئی اور غصے سے بولی، اس رانی کی بچی کا تو 1 منٹ میں دماغ ٹھیک کرتی ہوں، پر پہلے مجھے کشور کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ مظلوم کہہ کے اس کا دماغ بھی آسمان چڑھا دیا ہے سب نے، اس کا جو چیچاتا ہے وہ کرتی ہے۔ ناہید بھی ہر وقت دھی کی سفارش کرتی رہتی ہے، مجھے بھی خوشامدیں کر کے راضی کر لیتی ہے کہ میں چودھری صاحب سے اس کی دھی کی ضدیں منوانے کے لیے سفارش کروں، پر میں نے اب سوچ لیا ہے کہ اب میں اسے ذرا قابو کروں گی۔ بڑی چودھرائن کا سوتیلا پن اس وقت ان کے لہجے میں جھانک رہا تھا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، یوں تو میں نوکر ذات ہوں اور میرا کہنا چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گا، پر یہ زمانے کا دستور ہے کہ دھیوں کو ذرا باندھ کر رکھو تب ہی خاندان کی عزت سلامت رہتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے کشور بیوی کو موبائل بھی دے دیا ہے تو یہ انہیں بڑی آزادی دینے والی بات ہے۔ کیا کہا تو نے؟ کیا ہے کشور کے پاس؟ بڑی چودھرائن چونک کر جلدی سے سیدھی ہوئی۔ موبائل جی، وہی بغیر تاروں والا فون۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ مجھے لگتا ہے چھوٹی چودھرائن نے آپ سے چھپ کر اپنی دھی کو موبائل دلوایا ہے۔ نچھی اور شادو کی جاسوسی کے نتیجے میں کشور کے پاس موبائل کی موجودگی ان لوگوں پر کھل گئی۔ ساتھ ہی اسے چوری چھپے موبائل پر بات کرتے دیکھ کر وہ یہ بھی سمجھ چکی تھی کہ اس کے پاس موبائل کی موجودگی سب کے علم میں نہیں ہے۔ ہر وقت ٹو میں رہنے والی بیٹیاں کشور کے بدلے انداز پر ویسے ہی ٹھٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے پاس موبائل کی موجودگی کا علم ہوتے ہی ان کے پیٹ میں درد ہونے لگی۔ آج موقع دیکھتے ہی رحمتیں نے اس بات کو بڑی چودھرائن کے علم میں لے آئی۔ اس قسم کی لگائی بجھائی یوں بھی اس کی فطرت میں شامل تھی، یہاں تو اس کے نتیجے میں مالکان سے قربت بڑھانے کا ذریعہ مل رہا تھا۔ چنانچہ اس نے بہت چلاکی سے اس بات کو بڑی چودھرائن کے گوشت گزار کر دیا۔ نتیجہ حسب معمول تھا۔ چودھرائن لیٹے سے اٹھ بیٹھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے اس اطلاع میں گہری دلچسپی لی ہے۔ گل سن رحمتیں، کسی اور کو یہ مت بتانا، بس تو اور تیری بیٹیاں مل کر چپکے سے نظر رکھنا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ چودھری صاحب سے بھی چھپا کر یہ کام کیا گیا ہے۔
وہ عورتوں کو فون کے پاس بھی نہیں جانے دیتے، بھلا کشور کو موبائل کیسے دلا سکتے ہیں؟ یقیناً ناہید نے چھپ چھپا کر اپنی دھی کو موبائل دلوایا ہے، یا پھر ہو سکتا ہے اسے بھی خبر نہ ہو۔ کشور اتنی بار کتابیں لینے باہر گئی ہے، وہیں چپکے سے اس نے موبائل بھی خرید لیا ہوگا۔ تو بس کسی طرح اصل گل معلوم کر اور نظر رکھ کہ کشور کس سے گل کرتی ہے۔ اس نے فوراً رحمتیں کو ذمہ داری سونپی، جس نے اسے خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ نور پور میں ساری تیاریاں مکمل ہیں نا عبد المنان؟ خیال رکھنا کہ اس موقع پر کوئی بدمزی نہ ہو۔ ڈاکے کی واردات کے بعد ویسے ہی میڈیا والے بڑی تنقیدیں کر رہے ہیں۔ ایس پی بھی کھچا کھچا سا ہے۔ اس رات نور پور تھانے میں موجود نفری کو بغیر اس کے علم میں لائے اسمگلرز کے خلاف استعمال کرنے کے معاملے کو اس نے خوب ہوا دی ہے۔ اس کی باتوں سے میڈیا نے یہی تاثر لیا ہے کہ اگر تھانے میں موجود نفری کو وہاں سے نہ ہٹایا جاتا تو نور پور میں بروقت ڈاکوں کے خلاف کارروائی ممکن ہوتی۔ اس کے واویلے کی وجہ سے لوگ پوری طرح اندازہ نہیں کر پا رہے کہ لکڑی اور کھالوں کی اسمگلنگ کو روکنا کتنا بڑا کارنامہ ہے۔ آپ ایس پی کی باتوں پر کان نہ دھریں۔ اس کا معاملہ اس کھسیانی بلی کا سا ہے جو صرف کھمبا ہی نوچ سکتی ہے۔ اپنی طرف سے تو اس نے اور اس کے ساتھیوں نے بڑی اچھی چال چلی تھی کہ ڈکیتی کی واردات کے ہنگامے میں کسی کا اسمگلنگ کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا، لیکن انور کی بروقت اطلاع نے ان لوگوں کی یہ سازش ناکام بنا دی۔ میڈیا والے بھی اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ اسمگلنگ کے تدارک کے لیے کی جانے والی کارروائی کو اہمیت کے نہ سمجھیں۔ انہوں نے ایس پی کی بکواس کو اس لیے اہمیت دی کہ انہیں آپ کے اور اس کے درمیان چپکلش کی بو آ گئی تھی، اور اب وہ اس آگ کو ہوا دے کر اپنے اخبارات کے لیے چٹپٹی خبریں حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نور پور کی غریب عوام کے ڈاکوں کے ہاتھوں لٹ جانے کی خبریں بھی انہوں نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے چھاپی ہیں، لیکن میرے خیال میں آج جب متاثرین میں امدادی چیکس تقسیم کیے جائیں گے تو ایسی کسی شکایت کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ نور پور میں ڈاکوؤں نے جو واردات کی ہے اس میں لوگوں کا بہت نقصان نہیں ہوا، بس چند لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ واردات کے انداز سے لگتا ہے ڈاکو بہت اجلت میں اپنی کارروائی کر کے گئے ہیں۔ باقاعدہ منصوبہ بندی کی جانے والی ڈاکہ زنی میں عموماً اس قدر اجلت دیکھنے میں نہیں آتی، بڑی تفصیل سے کارروائی ہوتی ہے۔ لیکن نور پور میں معاملہ مختلف تھا، جس سے شہریار کو اپنے اس شک پر اور بھی یقین ہو گیا کہ یہ سارا مصنوعی سیٹ اپ تھا اور ڈاکہ زنی کی واردات صرف ڈرامے میں حقیقت بھرنے کے لیے کروائی گئی تھی۔ ڈاکہ زنی کی اس واردات کو ایشو بناتے ہوئے کچھ لوگوں نے وزیر بجلی و پانی کے نور پور جانے کو سیکیورٹی کے حساب سے رسک قرار دیتے ہوئے دبے لفظوں میں اس تقریب کو ڈیلے کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے وزیر صاحب سے ذاتی طور پر بات کر کے ان سے تقریب وقت پر منعقد کرنے کی تائید حاصل کر لی تھی۔ وہ خود اس بات پر متفق تھے کہ ایک عام سی واردات کو اہمیت دے کر تقریب ملتوی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شہریار سے بات کرتے ہوئے اگلے ہی دن اخبارات میں ان کا یہ بیان شائع ہوا کہ انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا۔ اس بیان پر وزیر صاحب کی خوب واہ واہ ہوئی۔ شہریار کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی تھا کہ وزیر صاحب نے آنے سے انکار نہیں کیا اور تقریب اپنے وقت پر منعقد ہوگی۔ ایک دن پہلے وہ خود نور پور کا چکر لگا کر تقریب کے سلسلے میں کیے جانے والے احکامات کے بارے میں ہدایت دے کر آیا تھا۔ ڈاکے کے بعد خوفزدہ ہو جانے والے نور پور کے باشندوں سے اس نے خاص طور پر بات چیت کی اور انہیں سمجھایا کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جائیں اور یہ یاد رکھیں کہ آنے والے کل کو روشن بنانا ہے۔ گاؤں والے اس نکتے کو سمجھ گئے اور اسے امید تھی کہ ان کے تعاون سے منعقد کی جانے والی تقریب بہت کامیاب رہے گی۔ میں ایس پی کی زبانی کلامی باتوں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتا، لیکن جہاں تک مجھے اس کی فطرت کا اندازہ ہوا ہے وہ بڑا کینہ پرور آدمی ہے۔ ایسے آدمی موقع ملنے پر بدلہ ضرور لیتے ہیں۔ اگر اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی تو آج کا دن اس کے لیے بہترین ہے۔ سیکیورٹی پلان عملی طور پر اس کے ہاتھ میں ہی ہے۔ وہ ایسا موقع تلاش کر سکتا ہے جس کے ذریعے یہ ثابت کیا جا سکے کہ وزیر صاحب کا نور پور جانا سیکیورٹی کے حساب سے سچ مچ خطرناک ہے، اور میں نے پروگرام کو برقرار رکھنے پر اصرار کر کے حماقت کی ہے۔ پیشانی کو انگلی سے رگڑتے ہوئے اس نے عبد المنان سے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ آپ فکر نہ کریں سر، میرے خیال سے وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا، کیونکہ کسی بھی بدمزی کی صورت میں اس پر بھی ذمہ داری عائد ہوگی، بلکہ زیادہ ذمہ داری اسی پر ہوگی۔ پھر بھی آپ کہیں تو میں وزیر صاحب کی آمد سے پہلے نور پور کا چکر لگا کر ایک دفعہ اور جائزہ لے لیتا ہوں، تاکہ اگر کہیں کوئی کمی ہو تو اسے دور کیا جا سکے۔ عبد المنان نے اسے تسلی دیتے ہوئے تجویز پیش کی۔ میرے خیال میں یہ مناسب رہے گا۔ اس کا یہ چھوٹا سا جملہ عبد المنان کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ فوراً ہی نور پور کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہریار دوسرے امور کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گیا۔ پروگرام کے مطابق وزیر صاحب کو لاہور سے یہاں پہنچنے کے بعد کچھ دیر اس کے بنگلے پر رکنا تھا۔ یہاں کچھ دیر آرام کرتے، دوپہر کا کھانا کھاتے اور پھر اس کے بعد نور پور جا کر تقریب میں شرکت کرتے۔ واپسی میں ایک بار پھر انہیں اس کے بنگلے پر رک کر شام کی چائے پینی تھی۔ یہ انتظام لاہور سے نور پور کی طویل مسافت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیا گیا تھا۔ وزیر صاحب کی آمد کے پیش نظر بنگلے میں خوب رونق اور ہلچل مچی ہوئی تھی۔ 12 بجے تک اس ہلچل نے بیوروکریسی کا مخصوص لبادہ اوڑھ لیا۔ بنگلے کے ملازمین اور انتظامی عملے کے تحرک کے باوجود
وہاں ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہاں مصروف عمل لوگ کسی خاص قسم کے مادے سے تخلیق کیے گئے ہیں، جن کے چلنے پھرنے اور بات چیت کرنے کے نظام میں کوئی ایسی تکلیف کار فرما ہے کہ ہر کام انجام تو پاتا ہے لیکن آواز نہیں آتی۔ 1:15 تک عبدالمنان بھی نورپور پہنچ گیا۔ اس نے وہاں کے انتظامات پر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے اطلاع دی کہ اسٹیج کے چاروں طرف لگائی جانے والی رسیوں کو، جو لوگوں کو دور رکھنے کے لیے ایک باؤنڈری لائن کے طور پر لگائی جاتی ہیں، کھلوا کر اس نے دوبارہ مزید فاصلے پر کر دیا۔ اس طرح اگر کوئی شخص ان حد بندی کرنے والی رسیوں کو پھلانگ کر اسٹیج پر پہنچنے کی کوشش بھی کرے تو اسے موقع نہ ملے اور وہ درمیان میں ہی دھر لیا جائے۔ شہریار نے اس کی اس کارکردگی کو سراہا۔ 1:05 پر کال موصول ہوئی کہ وزیر صاحب 1:15 بجے تک ضلع کی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کال کے موصول ہوتے ہی وہ لوگ پہلے سے تیار گاڑیوں میں ان کے استقبال کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹھیک 1:15 بجے انہوں نے ضلع کی حدود میں وزیر صاحب کا استقبال کیا، پھر ایک مشترکہ قافلے کی صورت میں بنگلے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر ایس پی معظم تاڑر بھی موجود تھا۔ وہ نام نہاد ایم این ایز اور ایم پی ایز بھی، جنہیں عوام کی نمائندگی کا شرف حاصل تھا۔ لنچ کے بعد وہ لوگ نشست پر واپس آ کر بیٹھے تو وزیر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ کی جھلک دکھائی دی اور وہ شہریار سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، یو آر سو ینگ مسٹر شہریار۔ پہلی بار جب میں نے رانا صاحب سے آپ کا ذکر سنا تھا تب ہی سمجھ گیا تھا کہ کوئی ینگ پرسن ہی ہوں گے۔ آپ کے کام میں جس قسم کا جوش اور تیزی نظر آتی ہے، اس کی ایک نوجوان سے ہی امید کی جا سکتی ہے۔ میرے خیال سے سر، یہ آدمی کے اندرونی احساسات کی بات ہوتی ہے۔ اگر آدمی کے اندر جذبہ زندہ ہو تو بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ آپ میری ایج گروپ کے فرد نہیں، لیکن پھر بھی اتنا لمبا سفر طے کر کے یہاں تک پہنچ گئے۔ موقع کی مناسبت سے وزیر صاحب کو تھوڑا سا خوش کر دینے میں اس نے کوئی حرج نہیں سمجھا۔ وہ یہاں سے خوش ہو کر واپس جاتے، تب ہی یہاں کے لوگوں کے لیے خوشحالی کے در کھل سکتے تھے۔ وزیر صاحب کی گہری ہوتی مسکراہٹ نے ظاہر کیا کہ اس کا جملہ کارگر ثابت ہوا ہے اور وہ اس سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے میڈیا کے افراد کو 5 منٹ کا ٹائم دیا اور اتنے لمبے سفر کو جذبے حب الوطنی سے نتھی کرتے ہوئے 2-4 مخصوص جذباتی جملے ادا کیے۔ اس کارروائی کو بھگتانے کے بعد وہ لوگ نورپور کے لیے روانہ ہوئے۔ اس بار وہ اور شہریار ایک ہی گاڑی میں تھے۔ راستے میں وہ انہیں ضلع میں کیے جانے والے ترقیاتی کاموں اور منصوبوں کی تفصیلات سناتا رہا۔ وہ خاموشی سے بلا تبصرہ سب کچھ سنتے رہے۔ اپنے ٹیکس کی تفصیلات سناتے ہوئے جب اس نے اپنے کام میں پیش آنے والی رکاوٹوں کا تذکرہ چھیڑا تو وہ بے حد توجہ سے سنتے رہے اور پھر یکدم بولے، جس طرح آپ کو شکایت ہے اس طرح دوسرے لوگوں کو بھی آپ سے کوئی شکایت ہے مسٹر شہریار۔ ان لوگوں کا کہنا ہے آپ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے اندازہ ہو گیا جن لوگوں کے لیے وہ رکاوٹ بن رہا تھا انہوں نے اپنے اوپر اقتدار کے ایوانوں میں اپنی فریاد پہنچا دی ہے۔ وزیر بجلی اور پانی کا بظاہر ان معاملات میں کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن انہیں موقع دیکھ کر مذاکرات کے لیے استعمال تو کیا جا سکتا تھا۔ میرے خیال میں نے ایسی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے مجھے اختیار ہے کہ میں اپنے ضلع میں ہونے والے ہر کام پر نظر رکھوں۔ ان کے خیال میں اسکولوں اور صحت کے مراکز قائم کرنے یا لوگوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کوئی ایسا کام ہے جسے اختیارات سے تجاوز کرنا قرار دیا جا سکے۔ اس کا لہجہ نرم لیکن لفظوں میں کاٹ تھی۔ وزیر صاحب ذرا سا پہلو بدل کر رہ گئے، پھر گلا کھنکارتے ہوئے بولے، میرا اشارہ پچھلے دنوں کی جانے والی اس کارروائی کی طرف ہے جس کے ذریعے لکڑی اور کھالوں کی اسمگلنگ کو روکا گیا۔ بظاہر تو یہی کہا گیا کہ سارا کارنامہ ڈی ایس پی منظور کا تھا اور آپ نے صرف اجازت دی، لیکن حقیقت میں آپ بھی واقف تھے اور میں بھی کہ آپ نے اس ساری کارروائی میں براہ راست شامل رہے۔ ایس پی تاڑر صاحب کو شکایت ہے کہ اس بے وقت کارروائی کی وجہ سے وہ نورپور میں ہونے والی ڈکیتی کی واردات کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر سکے۔ آپ کو کچھ کرنے سے پہلے کم از کم انہیں اطلاع دینی چاہیے تھی۔ میں انہیں اعتماد میں لے کر ایک بار پہلے کارروائی کرنے کا تجربہ کر چکا ہوں۔ اس تجربے نے مجھے مجبور کیا میں اس تجربے کو دہرانے کی غلطی نہ کروں۔ شہریار نے بہت سادگی سے وزیر صاحب کو بات کا جواب دیا۔ آپ کا یہ جملہ براہ راست الزام کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے آپ کو صرف اپنے تجربے کے بارے میں بتایا ہے۔ کیا گرفتار ہونے والے شخص نے اس طرح کا کوئی اشارہ دیا ہے؟ انہوں نے اسے ٹٹولنے والے انداز میں دیکھا۔ اس گاڑی میں ڈرائیور کے علاوہ اگلی نشست پر ان کا پی اے بھی بیٹھا تھا، لیکن ان افراد کا شمار محرم راز لوگوں میں ہوتا ہے، اس لیے وہ کھل کر گفتگو کر رہے تھے۔ نہیں، اس نے ایک دوسرے فرد کا نام لیا ہے، لیکن وہ شخص جس تکون کا حصہ ہے اس میں ایس پی صاحب بھی شامل ہیں۔ گرفتار ملزم کے ساتھ آپ اس شخص کو بھی جلد عدالت میں دیکھیں گے۔ اگر پولیس اس شخص کا ریمانڈ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو باقی دو کے گلے میں پھندا ڈالنا بھی مشکل نہیں۔ وہ جانتا تھا یہ سب باتیں ویسے بھی چھپنے والی نہیں، اس لیے خود ان کو بتا کر ان کا اعتماد حاصل کرنا تھا۔ گفتگو کے اس موڑ پر آنے کے بعد ان کی گاڑی نورپور کی حدود میں داخل ہو گئی۔ یہاں لوگ وزیر صاحب کے والہانہ استقبال کے لیے موجود تھے، چنانچہ گفتگو کو مزید آگے جاری رکھنا ممکن نہیں تھا۔ لوگ وزیر صاحب کے لیے زور زور سے نعرے لگا رہے تھے۔ ان نعروں کے درمیان کوئی نعرہ شہریار کے لیے بھی سنائی دے جاتا تھا۔ ڈھول کی تھاپ پر ناچتے لوگوں کے درمیان گاڑیاں بڑی مشکل سے رینگتی ہوئی جا رہی تھیں۔ پروگرام کے مطابق پہلے وزیر صاحب کو یہاں مرنے والے اے ایس آئی اور کانسٹیبل کے لواحقین میں اسناد اور امدادی چیکس دینے تھے۔
چودھری بختیار اور وزیر صاحب کی تقاریر تو لازمی ہی تھی۔ پروگرام میں ڈکیتی سے متاثر ہونے والے نورپور کے باشندوں کے لیے چھوٹی مالیت کے امدادی چیکس کی تقسیم کے سلسلے کا بھی اضافہ ہو گیا۔ اس تبدیلی سے وزیر صاحب کو پیشگی آگاہ کر دیا گیا تھا، جس پر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اعتراض کیا۔ ایک طرح سے یہ تبدیلی بھی ان کے لیے مفید ہی تھی۔ آج کا دن تو ویسے ہی وہ اس تقریب کے لیے وقف کر چکے تھے۔ اگر 8-10 منٹ اس کام میں خرچ بھی ہو جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا، بلکہ میڈیا کی کوریج کی وجہ سے انہیں مزید شہرت ملنی تھی۔ اس تقریب سے فارغ ہو کر وہ اسکول اور مرکز صحت کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور اس کے بعد واپسی ہو جانی تھی۔ گاڑیاں پنڈال تک پہنچی تو پولیس اور وزیر صاحب کے ذاتی اسکواڈ نے مل کر انسانی جسموں کی ایک دیوار سی بنا دی۔ اس دیوار کے ہزار میں وزیر صاحب اور دیگر وی آئی پیز کو بحفاظت سٹیج تک پہنچا دیا گیا۔ سٹیج پر چودھری بختیار پہلے سے موجود تھا۔ اس نے اپنی بیساکھیوں کے سہارے کھڑے ہو کر وزیر صاحب کا استقبال کیا۔ وزیر صاحب نے جواباً اسے بڑی شفقت بھری مسکراہٹ سے نوازتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا اور پھر تمام حضرات نے اپنی مخصوص نشستیں سنبھال لیں۔ تقریب کا آغاز روایتی طور پر تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ کمپیئرنگ کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے ماسٹر منیب کو بلایا گیا۔ آفتاب اگرچہ ہسپتال سے فارغ ہو چکا تھا، لیکن اب بھی اس پہ اتنی ذمہ داری ڈالنا تکلیف دہ ثابت ہوتا، اس لیے اسے زحمت نہیں دی گئی۔ تلاوت کے بعد منیب نے نورپور کے زمیندار چودھری بختیار کو ڈائس پر آنے کی دعوت دی۔ وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتا ڈائس تک بڑے مؤثر انداز میں وزیر صاحب کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے بڑی خوبصورتی سے آہستہ سے بات کو نورپور کے مسائل کی طرف لے گیا۔ اسٹیج کے پیچھے رکھے جنریٹر کے شور پر معذرت کرتے ہوئے انہوں نے نورپور کی بجلی کی فراہمی کے لیے بھی درخواست کر ڈالی۔ وہ تقریر ختم کر کے اپنی نشست پر واپس آ کر بیٹھے تو منیب نے وزیر صاحب کو ڈائس پر آنے کی دعوت دی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی نشست سے اٹھ کر ڈائس کی طرف آئے۔ ان کے ڈائس پر آنے سے لوگوں نے ایک بار پھر نعرے بازی شروع کر دی۔ کچھ جذباتی قسم کے نوجوان نعرے لگاتے ہوئے حفاظتی حصار کے طور پر لگائی جانے والی رسی کے بالکل قریب آ گئے۔ ان نوجوانوں میں سے ایک 15 سالہ نوجوان جوش میں یکدم رسی پھلانگ کر سٹیج اور رسی کے درمیان موجود جگہ پر آ کودا۔ اس نوجوان نے گھیردار شلوار کے ساتھ ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنا تھا۔ وہ جیسے ہی کود کر لوگوں کے درمیان میں سے اس طرف آیا، حفاظت پر مامور افراد فوراً حرکت میں آ گئے۔ انہیں اس جذباتی نوجوان کو پکڑ کر واپس رسی کی اس طرف موجود عوام کے درمیان پہنچا دینا تھا۔ دوسری طرف وہ سٹیج پر پہنچنے کا خواہشمند نظر آتا تھا۔ نوجوان کی اس حرکت پر سٹیج پر بیٹھا شہریار بے چینی محسوس کرنے لگا۔ نوجوان کا چہرہ اس کے لیے شناسا سا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود تاثرات بھی کچھ نئے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جذباتی نوجوان سٹیج پر پہنچ کر کیا کرنا چاہتا ہے۔ سیکیورٹی والوں نے اسے بہت بری طرح جکڑ رکھا تھا اور اسے سٹیج تک نہیں آنے دے رہے تھے، پر وہ زور زور سے چیختا ہوا کچھ بول رہا تھا۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے سٹیج پر موجود افراد اس کے الفاظ سمجھ نہیں پا رہے تھے، مگر سب ہی اس صورتحال پر اپنی جگہ جزبز ہو رہے تھے۔ سٹیج پر کھڑے وزیر صاحب نے ابھی تک اپنی تقریر شروع نہیں کی تھی۔ ماتھے پر ناگواری کی ہلکی سی لکیر لیے وہ خاموشی سے اس ہنگامے کے نمٹ جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے ذاتی باڈی گارڈز ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ ہنگامہ کرنے والا نوجوان نہتھا تھا، اس کے لیے صورتحال زیادہ تشویشناک نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ لوگ یہی قیاس کر رہے تھے کہ وزیر صاحب کے قریب پہنچ کر ذاتی طور پر اس نے اپنا کوئی مسئلہ بیان کرنا چاہیے۔ یہ ساری لمحوں کی کہانی تھی۔ سب لوگوں کو امید تھی کہ سیکیورٹی والے ایک آدھ منٹ میں اس مسئلے سے نمٹ لیں گے، لیکن یہ اطمینان بس چند لمحوں کا تھا۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ نہایت ہی غیر متوقع تھا۔ جوش سے بھرے نوجوان کو سیکیورٹی والے گھسیٹ کر پنڈال سے باہر لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ تو سب نے دیکھا، لیکن اس کے بعد جو کان پھاڑ دھماکہ سنائی دیا، آگ کے شعلے بلند ہوئے، اس نے کسی کو کچھ سمجھنے کی مہلت نہیں دی۔ دھماکے نے زمین کو لرزا کر رکھ دیا۔ لکڑی کا سٹیج اس لرزش کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکا۔ تباہ ہوتے سٹیج پر موجود میزوں، کرسیوں، ڈائس، مائکس اور پھولوں سمیت انسانی وجود تتر بتر ہو کر رہ گئے۔ اس تباہی میں کس پر کیا گزری کچھ خبر نہیں۔ ایک طرف مرتے ہوئے اور زخمی انسانوں کی کراہوں کے ساتھ بلند و خوفزدہ چیخیں تھیں جو سنائی دے رہی تھیں، اور دیکھنے کے لیے آگ کے شعلوں کا رقص تھا۔ اس رقص میں نورپور کی عوام کی خوشیاں اور امیدیں ان کے توڑتے جسموں کے ساتھ ہی دم توڑ رہی تھیں۔